آج بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس کے نام کے ساتھ آج پوری کائنات جڑی ہوئی ہے۔ وہ شخص جس نے اندھیرے میں ڈوبے سماج کو روشنی دی، وہ شخص جس نے صرف دھرم کی ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی، یعنی معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں مہاپروش تو بہت آئے، لیکن اتہاس کے پنے پلٹیے آپ کو سنت، سدھارک، سماج سیوی تمام نام ملیں گے۔ کسی نے جاتی بھید مٹانے کی بات کی، کسی نے پریم اور بھائی چارے کا سندیش دیا، کسی نے ستا اور راجنیتی میں انصاف لانے کی کوشش کی۔ لیکن جب سوال آتا ہے سب سے زیادہ اثر کس کا پڑا، کس نے انسانیت کا نقشہ ہی بدل دیا، تو جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں صرف پیغمبر نہیں بلکہ معلم کائنات یعنی پوری کائنات کا شکشک کہتی ہے۔ اتہاسکار مائیکل ایچ ہارٹ نے 1978 میں ایک مشہور کتاب لکھی، دی 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری۔ اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے سب سے پربھاوشالی 100 لوگوں کی لسٹ بنائی، جس میں ویگیانک، دارشنک، سنت، نیتا سب شامل تھے۔ لیکن ہارٹ نے اس پوری لسٹ میں نمبر 1 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسے انسان ہیں جنہوں نے دھارمک اور سانسکارک دونوں استروں پر سفلتا حاصل کی۔ ایک طرف انہوں نے اسلام کی نیو رکھی تو دوسری طرف عرب کو ساماجک، راجنیتک اور سانسکرتک کرانتی دی، جس کا پربھاؤ آج پوری دنیا پر ہے۔ ہارٹ کے انوسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک آدرش شاشک، قانون بنانے والے اور سماج سدھارک بھی۔ انہوں نے دھرم کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی انصاف اور برابری پر آدھارت ایک سماج ویوستھا بھی دی۔ عرب سماج جو شراب، جوا، قبیلوں کی لڑائی اور عورتوں پر ظلم میں ڈوبا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ ہی سالوں میں سبھی اور سنگٹھت بنا دیا، اور یہ اثر آج بھی عرب لوگوں کے جیون میں موجود ہے، جنہیں ہم اتہاس میں مہان مانتے ہیں۔ کوئی دھرم میں آگے تھا، کوئی راجنیتی میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں بے مثال تھے۔ آج دنیا کے 1/4 لوگ اسلام کو مانتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے ذریعے ان کا سندیش 1400 سال بعد بھی ویسا ہی تازہ ہے۔ ہارٹ کے انوسار ان کی کوئی بڑی طاقت، دولت یا سینا نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ ہارٹ نے صاف لکھا، "He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels." محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے سن 570 عیسوی میں مکہ میں ہوا تھا۔ وہی سال جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کے جنم سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آمنہ بھی چل بسی۔ پھر دادا عبد المطلب اور اس کے بعد چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ سوچئے ذرا، بچپن میں اناتھ ہونا لیکن پھر بھی پوری انسانیت کے لیے رحمت بن جانا۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی آپ کی شخصیت ہی گواہی دیتی تھی کہ آپ اوروں سے الگ ہیں۔ 40 سال کی عمر میں حرا کی گفا میں عبادت کے دوران فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ کا پہلا پیغام دیا، جسے پہلی وحی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھو، یعنی اسلام کی بنیاد ہی علم پر رکھی گئی۔ کتنی گہری بات ہے۔ پہلا حکم لڑائی، دولت یا ستا کا نہیں بلکہ شکشا کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا کہ ایک ایشور کی عبادت کرو، انصاف اور برابری اپناؤ، بھائی چارے اور رحمت سے جیو۔ انہوں نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی شکشا پر مرد اور عورت دونوں کا برابر حق ہے۔ انہوں نے کہا، میں اچھے آچرن اور اتم چرتر کو پورا کرنے آیا ہوں، یعنی اصل مشن انسان کے نیتک جیون کو بہتر بنانا تھا۔ ان کی پرمکھ شکشائیں تھیں، توحید یعنی صرف ایک ایشور کی عبادت کرو، رحمت انسان کائنات کے لیے فائدہ مند بنو، تعلیم یعنی شکشا کو بڑھاوا دو، برابری یعنی کوئی گورا نہ کالا، شریشٹھا صرف تقوی سے، عورت کو حق، بیٹیوں کو عزت اور وراثت کا ادھیکار، مزدور کا حق پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ادا کرو۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو حرام کیا، قبیلائی جھگڑے ختم کیے، غلامی کے دروازے بند کیے، امیر غریب سب کو برابری کا درجہ دیا، یعنی ایک ایسا سماج بنایا جہاں انصاف سب کے لیے تھا،
اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام صرف عرب تک سیمت نہیں رہا، وہ افریقہ، ایشیا، یورپ تک پھیلا۔ آج انڈونیشیا سے لے کر نائجیریا تک کروڑوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر چلتے ہیں۔ اتہاسکار بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر صرف ایک دور تک نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مانو ادھیکار کا پہلا چارٹر مانا جاتا ہے۔ آپ نے سن 632 عیسوی میں حج کے موقع پر اپنا آخری خطبہ دیا۔ اس میں کہا سب انسان برابر ہیں، یعنی کوئی گورے کالے کا بھید نہیں، کوئی ذات نسل کا بھید نہیں، سب برابر ہیں۔ عورتوں کے حق کی حفاظت کرو، بیاج حرام ہے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آج اسے انسانیت کا پہلا مانو ادھیکار چارٹر کہا جاتا ہے۔ آج کی دنیا نفرت، بھید بھاؤ، یدھ اور پریاورن سنکٹ سے جوجھ رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا علم پھیلاؤ، انصاف کرو، رحمت دکھاؤ، پیڑوں اور جانوروں پر بھی رحم کرو، یعنی پوری کائنات کے لیے رحمت بنو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک شکشک، سدھارک، شاشک اور انسانیت کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اصلی طاقت دولت یا ستہ میں نہیں بلکہ اچھے چرتر اور علم میں ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے معلم کائنات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں ان کی بتائی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔